قدوس قدوس خداوند خدا کا عظمت باب دید کباب. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو برکت دیتا ہے، تو توفیق بخشتا ہے کہ تیرے پاک کلام کو سیکھیں سمجھیں اور آئے خداوند اسے اپنی زندگیوں میں آئے خداوند استوار کر سکیں. آج ہم اسی سلسلے کی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے گلتیوں کا خط، اس کا تیسرا باب، اس کی آج ہم 13ویں آیت سے جو سا ہے کلام مقدس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اپنے دلوں کی سختی کے باعث، نہ کہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث، نہ مشن کی جو ہے بتائی ہوئی باتوں کے باعث، نہ اپنے کلام سنانے والے کی باتوں کے باعث، بلکہ تیرے کلام کے مطابق جو تو اپنی ہدایت دینا چاہتا ہے، جو تو دنائی بخشتا ہے، اس کے مطابق ہم اس کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہم غلطیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. کلام مقدس جو سا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ مسیح خداوند جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ ہمارے لیے لعنتی بنا ہے. اس نے ہمیں خریدا ہے، اس نے اپنا جو سا ہے خون بہایا ہے، وہ صلیبی موت جو ہے اس نے گوارا کی ہے، اور اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے. شریعت کی لعنت جو سی ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کی لعنت کیا ہے. کیا شریعت جو ہے وہ لعنتی ہے؟ کیا کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ خدا کے حکم جو سے ہیں وہ لعنت کا باعث ہیں؟ کیا شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا آئین، خدا کا جو ہے وہ جو نظام ہے، وہ جو اس نے ہماری زندگیوں کی راستی کے لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو راست بازی کی طرف لے کر چل سکیں، گناہوں سے اپنی زندگیوں کو بچا سکیں، کیا وہ لعنت کا باعث ہے؟ ہم جو ہے کلام مقدس کے اندر جو ہے یہ سیکھتے ہیں. ہم نے غلطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے پچھلی قسط کے اندر جو سا یہ سیکھا کہ جو یہ لوگ جو شریعت کو یہ کہتے ہیں، جو اس آیت کو لے کر چلتے ہیں کہ دیکھو آپ تو اس لعنتی اس شریعت کے جب آپ پابند ہوتے ہو تو آپ اس لعنت کے ماتحت جو سا زندگی گزارتے ہو. کلام مقدس میں ہم نے غلطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر سیکھا، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے. لعنتی کون شخص ہے؟ جو شخص شریعت کی کتاب کے اندر خدا کے حکموں کو، خدا کے آئین کو رد کرتا ہے، انہیں ماننے سے انکار کرتا ہے، انہیں جو ہے اپنی زندگی میں استوار کرنے سے انکار کرتا ہے. تو کلام مقدس جو سا ہے غلطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت میں بڑے واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہے ان لوگوں کو کہ ہر وہ شخص جو کچھ شریعت کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے ان پر اگر وہ عمل نہیں کرتا، ان پر عمل نہ کرنے والا جو ہے وہ لعنتی ٹھہرے گا. شریعت پر عمل کرنے والا، خدا کے حکموں کو ماننے والا، خدا کے حکموں پر چلنے والا، اسے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنے والا لعنتی نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو شریعت، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کہ ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا، جو کچھ کتاب مقدس کے اندر لکھ دیا گیا، جو کچھ خدا نے حکم دے دیا، اگر ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے. کلام مقدس میں ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب آپ سے خدا کے حکم کی پامالی ہوتی ہے، اس کا حکم ٹوٹتا ہے، آپ اس کے حکم کو جو سا ہے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا آپ سے جو ہے انجانے میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ کی بے علمی میں آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ کے دلوں کی سختی کے باعث، آپ کی کم علمی کے باعث، آپ کے کلام سنانے والے کی جو سی ہے کج روی کے باعث، جب آپ اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو آپ لعنتی ٹھہرتے ہیں. اور اس لعنت سے مسیح خداوند نے مصلوب ہو کر اپنا خون بہا کر مول لیا ہے، آپ کو اپنے خون سے آپ کو خریدا گیا ہے اس نے، اور اس سبب سے اس نے آپ کو اس شریعت کے باتوں پہ جو کتاب مقدس میں لکھ دی گئی، جب آپ نے ان پر عمل نہیں کیا، آپ سے گناہ سرزد ہوا، گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی لعنت موت ہے. اس لعنت سے پالوس رسول بتا رہا ہے کہ مسیح خداوند نے آپ کو چھڑایا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ لعنتی بنا ہے. ہم کلام مقدس میں
गलीतियों 3 बाब उसकी 13वीं आयत को जो है वो सीख रहे हैं। कलाम मुकद्दस में हमने ये सीखा कि गलीतियों 3 बाब के अंदर पालूस रसूल बार बार जो है वो पुराने अहदनामे के हवाले देता है, और यहाँ पे भी 13वीं आयत में कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं, पालूस रसूल लिखता है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। शरीयत की लानत क्या थी? ये गलीतियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत में आपने सीखा कि हर वो शख्स जो शरीयत की किताब में जो कुछ लिख दिया गया है, अगर उन पर अमल नहीं करता, उनसे रूगर्दानी करता है, तो वो लानती ठहरेगा। जब आप शरीयत की बातों को रद्द करते हैं, खुदा के हुक्मों को रद्द करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानने से इनकार करते हैं, तो आप लानती ठहरते हैं। और आपको इस लानत से, जब आप मसीह खुदावंद पर ईमान लेकर आए, आपने तौबा तलब की, तो आपको मसीह खुदावंद ने इस लानत से रिहाई बख्शी है। आपकी तमाम खताएं, आपके तमाम गुनाह उसने अपने ऊपर लाद लिए। इसीलिए पालूस रसूल 13वीं आयत के अंदर लिखता है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अब हम देखते हैं कि पालूस रसूल ने किस पुराने अहदनामे के किस किताब का हवाला लिख दिया है, जहाँ पे वो फरमाता है क्योंकि लिखा है। हम इसको इस्तिस्ना की किताब उसकी 21वें बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत के अंदर देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत का जब हम मुतालिया करें, तो कलाम मुकद्दस जो है वो हमें सिखाता है, जो पालूस रसूल ने हवाला दिया गलीतियों 3:13 के अंदर, वो हवाला दे रहा है इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत। कलाम मुकद्दस यूँ बताता है, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो, और तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे, तू उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मालूम है। ता न हो कि तू उस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। खुदा की तरफ से उस पर लानत होती है, और इसी सबब से पालूस रसूल 13वीं आयत में जो है ये फरमाता है, वो इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब उसकी 22वीं और 23वां आयत का हवाला देते हुए फरमाता है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, क्योंकि खुदा की तरफ से उसे मालूम ठहराया जाता है। शरीयत लानती नहीं है। द लॉ इज नॉट अ कर्स। इस कर्ज को, इस लानत को गलीतियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत बड़े वाज़े तौर पर उन सब के लिए पैगाम देती है कि हर वो शख्स जो कुछ शरीयत की किताब में लिखा हुआ है उन पर अमल ना करने वाला लानती ठहरेगा। और जब आपसे गुनाह सरजद हुआ, आप लानती ठहरे, आपकी इस लानत को जो है, आपको मौत जो सी है आपको हकदार ठहराई गई, आपको उस लानत से मसीह खुदावन ने मोल लेकर जो है वो छुड़ाया है। कलाम मुकद्दस जो है वो बड़े वाज़े तौर पर बताता है, और इसीलिए जो है जब हम ये देखते हैं कि मसीह खुदावंद हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो सलीब उठाता है, हमारे गुनाहों की खातिर जो सा है वो मसलूब होता है, हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो कोड़े खाता है, उसे मुंह पर थूका जाता है, उसे ज़ुदोकोब किया जाता है। यशायाह नबी जौन सा है अपने सहीफे में यूं बयान करता है 53वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में। मेरे साथ जब आप कलाम सीखते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, यशायाह की किताब उसका 53वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। कलाम मुकद्दस जो है वो हमें यूं सिखाता है, चुनाचे वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। जब हम बदकरदार निकले, जब हमने शरीयत की पामाली की, शरीयत की पामाली, शरीयत की हुक्म अदूली, शरीयत की जौन सी है जो कुछ उसके अंदर लिख दिया गया है, जब हमने उसे मानने से इनकार किया, तो हम लानती ठहरे, और हमारी इस बदकरदारी के बायस इस लानत को उसने जौन सा है सलीब पर खींच लिया। कलाम मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी 5वीं आयत फरमाता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया,
ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ وہ لعنت ہے جو اس نے ہماری بدکرداری کے باعث اپنے اوپر لے لی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہ وہ اس کا مول لینا ہے جو اس نے مول لے کر ہمیں خریدا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم اسے پہن لیتے ہیں، اور جب ہم اسے پہن لیتے ہیں تو ہماری پرانی انسانیت دفن ہو جاتی ہے، اور اب ہم زندہ نہ رہے بلکہ مسیح جو سے ہمارے اندر زندہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جس طرح مسیح جو سے چلتا تھا اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو اسی رستے پر چلائیں۔ وہ راست باز تھا، اور راست بازی حاصل کرنے کے لیے آپ کو خدا کے حکموں کی تابے داری کرنا ضروری ہے۔ چھٹی آیت یسایا نبی 53واں باب اس کی چھٹی آیت فرماتی ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے غلطیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت میں کہ یہ مسیح خداوند ہے جو ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری بدکرداری جو ہمارے گناہ کے اس وسیلے سے جون سی ہے وہ آتی ہے، گناہ شریعت کی حکم عدولی ہے۔ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو کلام مقدس میں جو شریعت کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، جب ہم اس پہ جو سے اس کے توڑتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو ہم لعنتی ٹھہرتے ہیں، اور ہماری اس لعنت کو جو ہے وہ موت ہمیں حقدار جو ہے وہ ٹھہرائی جاتی ہے ہمارے لیے۔ اس لعنت کو، اس موت کو، اس مزدوری کو مسیح خداوند ہماری بدکرداری کے باعث، ہمارے گناہوں کے باعث وہ یہ لعنت اپنے اوپر لاد لیتا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں وہ مول لے کر چھڑاتا ہے تاکہ ہم اس لعنت سے جو ہے وہ رہائی حاصل کریں۔ شریعت جون سی ہے اپنی جگہ موجود، خداوند خدا کے حکم اپنی جگہ موجود ہیں، یہ اس لعنت کو جون سا ہے، اس سزا کو، اس موت کو جو ہے ہم سے اٹھایا گیا ہے جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ اے خدا، ہم آئندہ سے اس گناہ آلودہ زندگی میں اب واپس نہیں جائیں گے۔ ہم اس گناہ آلودہ زندگی جس میں تیرے حکموں کو ہم نے توڑا، جس میں تیرے حکم آئین کو پامال کیا، شریعت کو رد کیا، ہم واپس اس گندی زندگی کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ہم تیری بتائی ہوئی باتیں، تیری سکھائے ہوئے قوانین پر اپنی زندگیاں چلاتے ہوئے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے جو تو نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ میراث میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ ہم کلام مقدس میں غلطیوں کا خط اس کا 13واں باب، تیسرا باب اور اس کی 13ویں آیت میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم 14ویں آیت کا جب مطالعہ کریں، غلطیوں کا خط 3 باب اور اس کی 14ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، تاکہ مسیح یسو میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ کلام مقدس یہ فرما رہا ہے کہ وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا، جو پیدائش کی کتاب میں جو ان سے ابراہیم سے وعدہ کیا گیا، جس جو ہم نے سیکھا 12ویں باب اس کی 3 آیت میں، اور اس کو جو ہے اس کی تکمیل جو ہے جب ابراہیم اسحاق کی قربانی گزرانتا ہے، اور وہاں پہ خداوند اسے کہتا ہے کہ اے ابراہیم ٹھہر جا، میں نے دیکھ لیا کہ تو میرے آئین پر چلا، میرے حکموں کو تو نے مانا، میں تجھے اور تیری نسل کو جو ان سے تیری سبب سے، تیری نسل کے سبب سے جو ان سا ہے دنیا کی تمام قومیں جو ان سی ہیں وہ برکت حاصل کریں گی۔ اس میراث کا وعدہ جو خداوند خدا نے ابراہیم اور اس کی نسل سے کیا، خداوند خدا فرماتا ہے کہ یہ وعدہ میں تمام دنیا تک جو ہے وہ پھیلا دوں گا جو تیری نسل سے جو ہے ہوگا۔ اور اس کو ہم نے پچھلی قسط کے اندر جو ان سے ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نسل جو ہے وہ مسیح خداوند پہ وعدہ جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے، اور اسی سبب سے پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، اس کے مار خانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وسیلے سے ہم جو غیر قوم تھے، جو جسم کے لحاظ سے ابراہیم کے فرزند نہیں ٹھہر سکتے تھے، ہم ایمان کے سبب سے جو ان سا ہے ابراہیم کے فرزند ٹھہرائے جائیں گے۔
ہم جب خداوند خدا پر ایمان لے آئیں گے، ہم مسیح خداوند جو اس کی نسل سے ہے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے، تو ہم ایمان کے سبب سے ابراہیم کے فرزند ٹھہریں گے، اور جب ہم ایمان کے سبب سے ابراہیم کے فرزند ٹھہرتے ہیں تو ہم اس وعدے کی زمین میں داخل ہوں گے۔ اور 14ویں آیت آپ کو یہ بتاتی ہے، گلتیوں 3 باب اس کی 14ویں آیت، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ کلام مقدس جون سا ہے یہ بتاتا ہے، اور اس کو کلام مقدس جون سا ہے جب غیر قومیں جون سی ہیں، یہ خدا نے جب وعدہ کرتا ہے وہ ابراہیم سے کہ تیرے سبب سے دنیا کی ساری قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی، تو یہ برکت ہم اعمال 10 باب کے اندر دیکھتے ہیں، جب کورنیلیس جون سا ہے جو خدا ترس بندہ ہے، ابھی وہ یہودی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ خدا پر ایمان ابھی نہیں لے کے آیا، وہ مزید سیکھنا چاہتا ہے، وہ پترس کے پاس پہنچتا ہے، اپنے بندے بھیجتا ہے، اور پترس کو رویا میں خداوند یہ فرماتا ہے کہ جاؤ اور جا کر غیر قوموں میں میرے نام کی منادی کر۔ اور اعمال 11ویں باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ پترس رسول جب غیر قوموں میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ سن کر جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں، اور خدا انہیں روح القدس بخشتا ہے۔ یہ وہی وعدہ ہے کہ تیرے سبب سے غیر قومیں وہ تیرے سبب سے غیر قومیں جو ہے وہ برکت پائیں گی، اور یہ وہ برکت مسیح خداوند کے اوپر ایمان لانے سے جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتی ہے۔ ہم کلام مقدس کا شکر کرتے ہیں کہ مسیح خداوند خدا جو ہے جو ہمارے لیے جو ان سے ہے مجسم ہوتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آ کر ہمارے درمیان میں رہتا ہے تاکہ ہم خداوند کا جلال دیکھیں۔ وہ ہماری خاطر ہمارے گناہوں کی، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا جاتا ہے، وہ ہمیں مول لے لیتا ہے تاکہ ہم اس کے مارخانے سے جو ہے لانتی جو ہے جو ہم پر ٹھہرائی گئی تھی، جو شریعت کے توڑنے سے ہم لانتی ٹھہرائے گئے، اس لانت کو اس نے اپنے اوپر لیا تاکہ ہم اس کے مارخانے سے شفا یابی حاصل کریں اور اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹیں جس کا وعدہ ابراہیم سے خدا نے کیا۔ ہم کلام مقدس کے اندر جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہم گلتیوں 3 باب اس کی اب 15ویں آیت کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آئے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے۔ پالوس رسول جو ہے وہ بڑے واضح طور پر ایک مثال دیتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ جب دو شخصوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ٹھہر جاتا ہے، جب دو شخصوں کے درمیان میں ایک پرومس جون سا ہے وہ میک کیا جاتا ہے، ایک کانٹریکٹ جون سا ہے وہ میک کیا جاتا ہے، تو کوئی بھی شخص جون سا ہے ان دو شخصوں کے سوا اس کانٹریکٹ کو بریک نہیں کر سکتا، جو ہے ان دونوں میں سے ایک کا بریک کرنا جو ہے وہ ضرور ٹھہرے گا۔ جب خداوند خدا ابراہیم سے جو ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ تیرے سبب سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، تو خداوند اور ابراہیم کے درمیان میں یہ وعدہ ٹھہرتا ہے، اور یہی پالوس رسول بتا رہا ہے کہ جب خداوند نے یہ وعدہ کر دیا ابراہیم سے، اس وقت تک ابراہیم کو شریعت نہیں دی گئی، وہ ایمان کے باعث جون سا ہے اس سے خداوند خدا وعدہ کرتا ہے، اس ایمان کو جو وہ ابراہیم خداوند خدا پر رکھتا ہے، جب وہ اپنا ملک چھوڑتا ہے اور ایک نئے ملک کی طرف جب خداوند اسے حکم دیتا ہے تو وہ روانہ ہوتا ہے، جب اس سے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تیری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بنا دوں گا، اسی نسل کو وہ کہتا ہے کہ جو وہ بڑھاپے میں اسے دیتا ہے کہ اس کو قربان کر۔ ابراہیم کا ایمان جون سا ہے اس کے اوپر موجود ہے کہ میرا خدا جو ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند اور زمین کی ریت کی مانند جو ہے بڑھاؤں گا، یہ نسل جو وہ اس نے مجھے دی ہے، جو میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، وہ اگر مجھ سے مانگ رہا ہے تو وہ اسے مردوں میں سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اسی ایمان کی ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند خدا پر اندیکھے ایمان رکھیں کہ وہ ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام جون سی ہیں تکلیفیں، ہماری تمام جون سی ہیں التجائیں وہ سنتا ہے، لیکن اگر ہم ایمان قائم رکھیں گے اپنا، تو خداوند اپنے
ایمان کرنے والوں کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے، وہ ان کے وعدوں اپنے وعدے کے مطابق ان کی باتیں پوری کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ ابھی تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے، ڈھونڈو تو تمہارے لیے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جاؤ گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ خداوند پہ ہمارا ایمان جو ان سے ابراہام کی مانند ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس میراث کو حاصل کر سکیں، اس پر یہ ایمان رکھیں کہ وہ ہمارے گناہوں سے اس نے ہمیں چھڑایا ہے، اس نے ہمیں اس لعنت سے بچایا ہے، اس نے ہمیں مول لے کر جون سا ہے ایک نئی زندگی جون سی عطا کی ہے۔ اور یہی ہمارے بپتسمے کا اقرار ہے کہ میں مسیح کی خاطر جون سا ہے مصلوب ہوا ہوں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور جب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو مسیح راست باز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طور پر چلیں جس طور پہ مسیح چلتا تھا۔ وہ خدا کی تابع داری جو ان سے اس نے تمام شریعت پر عمل کیا، اور یہی پالوس رسول بتا رہا ہے کہ ہمیں شریعت پر اس لعنت کو جو ان سے ہے اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ جب مسیح ہمارے اندر موجود ہے تو گناہ ہمارے اندر موجود نہیں رہ سکے گا، ہم اس شیطانی دور میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ کلام مقدس میں جون سا ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب وعدہ کر دیا جائے تو اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اسے تبدیل کرنے کے لیے، اسے منسوخ کرنے کے لیے، اسے انول کرنے کے لیے اس وعدے کے جو فرد ہیں یا افراد ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ ابراہم مر گیا، خداوند خدا جو ان سے ہے اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اسی لیے پالوس رسول 16ویں آیت میں ہمیں سکھاتا ہے، ہم غلطیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ 16ویں آیت بہت خوبصورت جون سی ہے، کلام مقدس کی یہ آیت ہے، اس میں ہمیں سیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے ابراہم سے مسیح تک جو ہے کئی نسلیں جون سی ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، اور ہم اسے کلام مقدس کے اندر سے سیکھتے ہیں۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس پالوس رسول جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، ابراہم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ کسی ایک اور کے سبب سے جون سا ہے یہ وعدہ جون سا ہے اس کے وجہ سے تمام غیر قومیں برکت پائیں گی۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابراہم سے جو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تیری نسل کے سبب سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، یہ وہ نسل جون سی ہے، یہ مسیح خداوند ہے۔ اور یہ مسیح خداوند کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی قربانی کے وسیلے سے جو ہے ہماری جو لعنت تھی جو اس پہ لادی گئی، اس نے ہمیں مول لیا، اور اس کے مول لینے کے باعث جون سے ہیں ہمارے گناہ دھل گئے۔ اور یہی آیت جون سی ہے یہ آپ کو بڑے واضح طور پہ پیغام دیتی ہے کہ مسیح کا مصلوب ہونا کیوں ضروری تھا، کیونکہ یہ ابراہم سے جون سا ہے پیدائش میں جو ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ پیدائش 12 باب 3 آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری نسل کے سبب سے، نہ کہ نسلوں کے سبب سے۔ ابراہم اور مسیح کے درمیان کئی نسلیں جون سی ہیں وہ آتی ہیں، لیکن یہ نسل جون سی ہے وہ مسیح کے اوپر جون سی ہے، اس پر ایمان لانے سے جون سا ہے ہم شفا پاتے ہیں، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں، اس کی مصلوبیت کے باعث جون سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں۔ اور اسی لیے 17ویں آیت یہ بتاتی 16ویں آیت بتاتی ہے جیسے بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسے ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ خداوند خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اس خدا پہ یقین رکھتے ہیں جس نے ہمیں جو ہے رہائی بخشی ہے، اس لعنت سے چھڑایا ہے۔ بہت امپورٹنٹ جون سا ہے یہ پالوس رسول نے یہ پوائنٹ جون سا ہے وہ ریز کیا ہے، جو کہ عام طور پر جون سا ہے ہم اس کو ایک لٹرل میننگ میں یا ایک جون سا ہے آیت کے طور پر ہم صرف پڑھ جاتے ہیں،
جبکہ اس کے اندر پالوس رسول نے بڑے واضح طور پر مسیح خداوند کی مصلوبیت کا ذکر کیا ہے، اس وعدے کے سبب سے جو ابراہام سے کیا گیا کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اور وہ نسل جون سی ہے، پالوس رسول بتاتا ہے کہ وہ بہت سی نسلوں کے باعث نہیں بلکہ نسل سے کہا گیا، اور وہ نسل مسیح خداوند خود ہے۔ ہمیں اس وقت تک ہم راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم ہمیشہ کی میراث جس کا وعدہ ابراہام سے خدا کرتا ہے اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم مسیح خداوند پر ایمان نہیں لے آتے، جب تک ہم اس کے بدن کا حصہ نہیں بن جاتے۔ اس کے بدن کا حصہ بننے کے لیے ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہوگا جس طرح مسیح خداوند چلتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدن کا ایک عضو جون سا ہے، ایک آرگن جون سا ہے وہ تو غلط ہو اور باقی بدن جون سا ہے وہ شفاف ہو۔ مسیح خداوند کہتا ہے کہ اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے جو ہے وہ غلط رستوں پہ لے کے چلتا ہے تو اسے کاٹ کر پھینک دے۔ آپ کو مسیح کا بدن اگر بننا ہے، اگر آپ کو مسیح کو پہننا ہے، اگر آپ نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لینا ہے، تو پھر آپ کا یہ اقرار جو آپ بپتسمے کے وقت کرتے ہیں کہ اب سے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح خداوند مجھ میں زندہ ہے، تو مسیح خداوند کو آپ کے اندر رہنا ہوگا۔ مسیح خداوند جب آپ کے اندر رہے گا تو آپ کو اسی طریقے سے چلنا ہوگا جس طرح مسیح خداوند جو ہے وہ چلتا تھا، جس طرح وہ باپ کی تابع داری کرتا تھا۔ آپ کو بھی باپ کی تابع داری کرنا ہوگی، آپ کو بھی اس شریعت پر چلنا ہوگا، آپ کو بھی خدا کے حکموں کو ماننا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کچھ اس شریعت کی کتاب میں لکھ دیا گیا جو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ٹھہرے گا۔ خدا نے ایک دفعہ قربانی دے دی، اس نے آپ کو مول لے کر اس لعنت سے چھڑا لیا۔ اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ ہر اس شخص کو جو کلام کے منافی، جو خدا کے حکموں کے منافی آپ کو کلام سنانے کی، سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے آپ رد کریں، کیونکہ اگر آپ خدا کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو انسان آپ سے ناراض ہوگا، اور اگر آپ انسان کو خوش رکھتے ہیں تو خدا کی باتوں کو آپ رد کر رہے ہوں گے۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ وعدہ جو ابراہام سے خدا کرتا ہے وہ مسیح خداوند کے وسیلے سے جون سا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہے یہ پیدائش 30 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر بھی خدا فرماتا ہے۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہم سیکھتے ہیں جب گناہ اس دنیا میں داخل ہوتا ہے، جب اما ہوا اور بابا آدم جو ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو اس گناہ کے وسیلے سے انسان اور خدا کے درمیان میں دوری ہو جاتی ہے، اور خدا پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت میں بتاتا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پہ خدا جو سا ہے وہ فرماتا ہے کہ خدا جو ہے ابراہام سے جو ہے وہ ایک نسل جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ یہ نسل جو ہے مسیح خداوند ہے، وہ شیطان کی نسل کو کچلے گا۔ وہ شیطان اس کو جو سا ہے اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شیطان کی نسل جون سی ہے وہ کیا ہے۔ اسے ہم پہلا یوحنا 3 باب اس کی جب 8ویں آیت کے اندر دیکھیں، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ کون شخص جون سا ہے خدا کی نسل سے نہیں ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب 8ویں آیت ہمیں بتاتی ہے جو شخص گناہ کرتا ہے، ہر وہ شخص خدا کی نسل سے نہیں ہے، مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہے،
جو گناہ کرتا ہے، اور گناہ کون کرتا ہے؟ جو شریعت کی، جو کچھ شریعت کی کتاب میں لکھ دیا گیا اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ شریعت کی حکم دولی گناہ ہے۔ یہ رومیو کے خط میں آپ پڑھتے ہیں، شریعت کی حکم دولی گناہ ہے، اور اسی لیے پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8ویں آیت آپ کو بتاتی ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، وہ ابلیس کی نسل سے ہے۔ جب آپ شریعت کو رد کرتے ہیں، شریعت کو توڑتے ہیں، شریعت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، چاہے اپنی سخت دلی کے باعث، چاہے اپنے کانوں کی خجلی کے باعث، چاہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کو اپنے پادری کی سے زیادہ محبت ہے بنسبت اس کے خدا کے زندہ کلام سے، جب آپ اپنے پادری کی کم علمی کے باعث یا اس کے دل کی سختی کے باعث یا اپنی مشن کی محبت میں گرفتار ہو کر خدا کے حکموں کو رد کرتے ہیں، تو آپ خدا کے فرزند نہیں بلکہ ابلیس کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ اور پہلا یوحنا 3 باب 8ویں آیت آپ کو یہ بتاتی ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے، اور اسی لیے پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ میں تیری نسل اور شیطان کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا۔ ہر وہ شخص جو مسیح خداوند کا ہے، جو اس کے بدن کا حصہ ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، اور وہ شخص جو گناہ کرتا ہے وہ مسیح خداوند کی نسل کا نہیں بلکہ وہ ابلیس کی نسل کا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ میں تیری نسل اور اس کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے۔ یہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ دو نسلیں ہیں، ایک وہ نسل جو گناہ کرتی ہے، جو خدا کے حکم کو توڑتی ہے، جو خدا کی شریعت کو رد کرتی ہے، جو خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتی ہے، جو یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ یہ خدا کے حکم اب ہماری زندگیوں کے لیے ہیں۔ کلام یہ فرماتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ اور وہ دوسری نسل، یہ وہ نسل ہے جو ابراہیم سے وعدہ کیا گیا کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اور وہ نسل مسیح خداوند ہے۔ مسیح کا بدن آپ اس صورت میں بنتے ہیں، اس کا تخم آپ کے اندر اس صورت میں رہتا ہے جب آپ اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، جب آپ اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جب آپ اپنی زندگیاں اس کی شریعت کے تابع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں بپتسمے کے وقت کہ اے خدا، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے راستے کی طرف لے کے چل، میں تیرا گناہ نہ کروں، میں تیرے حکموں کو نہ توڑوں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں اور اس زندہ خدا کے آئین پر چلیں جو اس نے ہمیں دیا ہے، تاکہ اس وعدے کی میراث کو حاصل کر سکیں جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ کلام مقدس میں ہم گلتیوں کا خط 3 باب سیکھ رہے ہیں۔ ہم 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ گلتیوں کا خط 3 باب اس کی 17ویں آیت، میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہو۔ پالوس رسول بڑے خوبصورتی سے آپ کو یہ بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا کہ تیری نسل کے باعث دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اور ہم نے سیکھا کہ وہ نسل مسیح خداوند ہے جس نے ہمیں مول لے کر خریدا ہے، جس نے ہماری لعنت کو، جس نے ہماری بدکرداری کو اپنے اوپر اٹھا لیا
تاکہ ہم اس لعنت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اس موت سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ کلام مقدس پالوس رسول 3 باب اس کی 17ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ شریعت 430 برس کے بعد آ کر اسے باطل نہیں کر سکتی، اس وعدے کو رد نہیں کر سکتی۔ وہ وعدہ جو خدا ابراہیم سے کرتا ہے 430 برس کے بعد آ کر ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا اپنا وعدہ جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ تمام کی تمام لوگ، تمام کی تمام قومیں جون سی ہیں اس نسل کے باعث برکت حاصل کرنا تھا، اس ایمان کے باعث کہ میرا ایمان ہے کہ میں تیری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر پایا، میں اپنی باوجود پوری کوشش کے جو ہے میں تیری سکھائے ہوئے آئین پر عمل نہیں کر سکا، میں تیرا گنہگار ہوں، مجھ سے زندگی میں کبھی نہ کبھی گناہ سرزد ہوا، مجھ سے کبھی نہ کبھی تیرے حکموں کی پامالی ہوئی۔ آئے خدا، جب مجھ سے گناہ سرزد ہوا، جب میں نے تیرے حکموں کو پامال کیا، جب میں نے تیرے حکموں کو رد کیا، تو میں اس لعنت کا مستحق ٹھہرا، میں اس موت کا مستحق ٹھہرا، میں اس مزدوری کا مستحق ٹھہرا جو موت ہے، میرے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر پاؤں گا، لیکن تیرا وعدہ ہے، تو نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تجھ پر ایمان لانے کے باعث میرے گناہ دھل جائیں گے، میں اس لعنت سے آزاد کیا جاؤں گا، میں اس لعنت کے ماتحت نہیں رہوں گا۔ شریعت کے ماتحت اور لعنت کے ماتحت ہونا فرق چیز ہے۔ شریعت کے ماتحت، شریعت کا مطلب خدا کا آئین، خدا کا قانون، خدا کا سکھائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب آپ ان پر عمل نہیں کرتے، جب آپ انہیں توڑتے ہیں، انہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ لعنتی ٹھہرتے ہیں۔ فلپیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت بتاتی ہے جو کچھ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر عمل نہ کرنے والا لعنتی ہے۔ آپ اس وقت لعنتی ٹھہرتے ہیں جب آپ اس سے حکموں کو توڑتے ہیں۔ آپ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ جب آپ لعنتی ٹھہرے، اس لعنت کو اس نے آپ سے جدا کیا ہے، آپ کو اس لعنت سے اس نے رہائی دی ہے۔ اور یہی پالوس رسول غلطیوں 3 باب 17ویں آیت میں بتاتا ہے کہ 430 برس کے بعد جب شریعت دی گئی، لکھی ہوئی صورت میں جب شریعت خدا نے دی، تو شریعت جون سی ہے آ کے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اب سے شریعت پر عمل کرنے والا خدا کی بادشاہی حاصل کرے گا۔ وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا، شریعت اسے باطل نہیں کرتی، کیونکہ شریعت خدا کی دی ہوئی ہے۔ اور ہم آگے چل کے سیکھیں گے کہ شریعت کیوں دی گئی اور یہ کب تک جون سی ہے موجود رہے گی، کب جون سی ہے شریعت کو دینے کا مقصد کیا تھا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنے کلام کے باعث یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں بلکہ اس کی سکھائی باتوں کے مطابق۔ آئے ہم خدا کے حضوری میں جائیں اور اس سے وعدہ کریں کہ آئے خدا، میں تیرے نام کا بپتسمہ لیا ہے، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، میں آئندہ سے تیرا گناہ نہیں کروں گا، میں آئندہ سے اس گناہ آلودہ زندگی میں دوبارہ داخل نہیں ہوں گا، میں تیرے آئین کو نہیں توڑوں گا، میں تیرے حکموں کو پامال نہیں کروں گا۔ تیرے وعدے کے سبب جو تو نے ابراہیم سے کیا، میں اس وعدے کی زمین کو حاصل کروں گا۔ خداوند آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے اور ہمیں توفیق بخشے، ہم اس کے آئین اور قوانین کو من و ان جو ہے وہ قبول کریں۔ آمین۔